ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ نشست میں قلب سلیم کے متعلق بات ہوئی تھی، آج بھی اسی سلسلے میں کچھ معروضات عرض کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز نہ تو مال فائدہ دے گا، نہ ہی اولاد فائدہ دے گی۔ فائدہ ملے گا تو اس انسان کو ملے گا جو قلب سلیم لے کر کے آئے، صحیح سلامت دل لے کر کے آئے۔ دنیا میں ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ سب کچھ مال سے ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مال سے سب کچھ نہیں ہوتا، تھوڑے سے کام ہیں جو مال سے ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو مال کیا کسی سے کچھ نہیں ہوتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ پیسہ دے کر کے ہم ایک اچھا چشمہ خرید سکتے ہیں لیکن نظر نہیں خرید سکتے۔ پیسہ خرچ کر کے ہم اچھی پگڑی اچھی ٹوپی تو خرید سکتے ہیں لیکن اچھا دماغ نہیں خرید سکتے۔ پیسہ دے کر کے ہم کانوں میں لگانے والی مشین خرید سکتے ہیں لیکن سماعت نہیں خرید سکتے۔ پیسہ دے کر کے ہم اچھا مائک اور اچھا لاؤڈ سپیکر خرید سکتے ہیں لیکن قوت گویائی نہیں خرید سکتے۔ پیسہ دے کر کے ہم اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھا بیڈ تو خرید سکتے ہیں لیکن زندگی کا سکون، نیند، آرام اور اطمینان نہیں خرید سکتے ہیں۔ پیسہ دے کر کے دوائیاں ہم خرید سکتے ہیں پر صحت نہیں خرید سکتے ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ دنیا میں ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد ایسے بے شمار لوگ ہمیں نظر آئیں گے جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا کے حساب سے پھر بھی ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی انہیں ضرور محسوس ہوگی کہ اس چیز کی کمی ہے۔ پہلے بھی غالباً میں نے عرض کیا، یہاں کراچی میں سیٹھ عابد گزرے ہیں۔ ڈیفنس والوں نے ایک وقت ایسا آیا تھا جب پراپرٹی خریدنی شروع کر دی، ڈیفنس اتھارٹی نے منع کر دیا کہ بھئی ہم مزید آپ کو نہیں بیچیں گے، ہم نے یہ بنایا ہے تاکہ اس کو آباد کریں، آپ خرید کر کے رکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں کب قیمت بڑھے گی تو آپ بیچیں گے تو ہم آپ کو نہیں بیچ سکتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کچھ دیا جو اس کے تصور سے بھی زیادہ تھا، لیکن ان کے اولاد 3 یا 4 بیٹے تھے، سب کے سب اب نارمل۔ کسی کی رال بہہ رہی ہے، کوئی کیا حرکت کر رہا ہے، کوئی کیا حرکت کر رہا ہے۔ تو کسی جاننے والے نے بتایا کہ ان کی آرزو تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یار کوئی میری ساری دولت لے لینا، مجھے کوئی ایک صحت مند بچہ دے دے تو میں ساری دولت دے دوں گا، میرا ایک بچہ صحیح ہوتا۔ ایران کا دنیا کا واحد سب سے بڑا مالدار گزرا ہے، کسی زمانے میں ٹاپ نمبر کا 1 نمبر کا مالدار تھا۔ اس کے ذاتی معالج نے مرنے کے بعد بتایا کہ ان کو ایک بیماری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہمارے نزدیک وہ چھوٹی ہیں، بہت بڑی نعمت۔ یہ جو آنکھ ہے، ہماری آنکھ جھپکتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے بندہ آنکھ کھول کر کے بیٹھ جائے تو کیا حالت ہو جاتی ہے۔ آنکھ جتنی جھپکتی رہتی ہے، اس جھپکنے کے ذریعے سے آنکھ کی صفائی ہو رہی ہوتی، واش ہو رہی ہوتی آنکھ۔ اسے یہ بیماری تھی، کہنے لگے کہ جب میں سونے لگتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، میری آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ بھائی تم اگر میرا علاج کر دو تو میں آدھی دولت تمہیں دے دوں گا، پر یہ ہے کہ سوتے میں میری آنکھ بند ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب تقسیم ہے کہ جو انسان دنیا میں جتنا آگے چلا جائے، فریدون بادشاہ کا مجھے اچانک سے وہ یاد آیا، گلستان میں لکھا ہوا ہے، ایک آدمی نے فریدون بادشاہ مر گیا، اس کے بعد دیکھا کہ وہ مرا ہوا ہے لیکن وہ ادھر ادھر اس کی قبر میں آنکھیں کھلی ہیں، دیکھ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرمانے لگے میں نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مر گیا ہے لیکن پھر بھی وہ اس فکر میں ہے کہ بھائی میری بادشاہت پہ کون کون قبضہ کر رہا ہے۔ تو دنیا دار انسان دنیا میں جب مگن ہو جاتا ہے نا، وہ سوتے میں بھی اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، وہ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ اور ادھر اللہ والوں کی یہ حالت ہے کہ اللہ والے جب مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں نا، اول تو مراقبہ کم ہی کرتے ہیں، اور اگر مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں تو شکایت ہوتی ہے کہ حضرت وہ آنکھ لگ جاتی ہے، مراقبہ ہو ہی نہیں پاتا۔ ہم جیسے مراقبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، اللہ اللہ کرنا شروع کرتے ہیں، 5-10 منٹ نہیں گزرتے اتنے میں نیند آ جاتی ہے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ ہم پھر یہی بولتے ہیں کہ بھائی بس سوتے بھی رہو پر عادت بنا لو، کسی نہ کسی دن تو آنکھ کھلی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں مگن ہو جاتا ہے نا، لگ جاتا ہے، تو وہ اتنی پریشانیاں، اتنا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ سوتے میں بھی اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کے راستے میں چل دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا نماز پڑھ رہے ہوتے سوتے سوتے میں، نماز شروع کر دی ادھر نیند آ گئی، ذکر شروع کر دیا نیند آ گئی، تلاوت شروع کر دی نیند آ گئی۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ ہے رات کو نیند نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی آسان سا طریقہ ہے، رات کو اگر سونا ہے نا، وضو کر کے لیٹ جاؤ نیت سونے کی نیت سے، اور پھر اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دو تو تمہیں نیند آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ہماری لائن کے، وہ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ذکر کرنے سے ہمیں نیند آ جاتی، نیند سے جھاگنے کا کوئی وظیفہ بتا دو۔ تو بس اللہ اللہ کرو گے تو اللہ پیارا ہے، اللہ کا نام پیارا ہے۔ دنیا کانٹے ہیں اور دنیا کے سارے کام کانٹے ہیں، کانٹوں پہ کسی کو نیند نہیں آتی ہے۔ اور جہاں پر پیار محبت مل جائے، بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا، چھوٹا بچہ روتا پھرتا چلاتا رہتا ہے، اچانک اس کی ماں اس کو گود میں لے کر کیسے گلے لگا لیتی ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ جب انسان ذکر میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے سکون کے چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اب وہ کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو، دنیا کی ساری پریشانیاں باہر نکل جاتی ہیں، اور وہ انسان یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں وہ سو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ طیبہ لے کے جائے۔ مسجد نبوی کی یہ خاصیت ہے کہ انسان جتنا بھی پریشان ہو، کسی بھی حالت میں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس چلا جائے، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ جائے، یا ریاض الجنہ میں اس کو جگہ مل جائے، ارے یا کہیں پر بھی مسجد نبوی میں جگہ مل جائے، اس کو سکون ملتا ہے۔ میں ساتھیوں سے عموماً کہتا تھا کہ یار ایک چیز ہے، حدیثوں میں ہے کہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ موسم بنائیں گے نا، جو حالت ہوگی وہاں پر فجر کے بعد سے سورج کے نکلنے تک بیچ کی جو حالت ہے نا، تقریباً 24 گھنٹے ایسے ہی رہے گا۔ اس طرح کی مدھم سی روشنی ہوگی، بہت تیز روشنی بھی نہیں، بہت کم بھی نہیں، ایسی۔ اور وہاں پر کیا نام ہے، نہ زیادہ ٹھنڈ ہوگی نہ گرمی ہوگی، نارمل بالکل جیسے انسان کے جسم کے لیے ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد وہاں پر کیا نام ہے، انسان کو بھوک نہیں لگے گی، انسان کو پیاس نہیں لگے گی، یعنی کوئی چیز انسان ضرورت کے طور پر استعمال نہیں کرے گا۔ پھر آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یار وہاں پر یہ جو کھانے پینے کا جو مولوی حضرات بول رہے ہیں کہ بھائی وہاں پر ہر چیز مل جائے گی کھانے پینے کو، سیب ملیں گے، کیلے ملیں گے، انار ملیں گے، یہ جو چیزیں یہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں ایک لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فواکہ فیہا ما یشتہون۔ فواکہ کا لفظ، فاکہہ عربی میں اس لفظ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کھانا کھا لینے کے بعد مزے کے لیے کھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر جو بھی کھلائیں گے وہ سب کچھ ہوگا مزے کے لیے۔
مسجد نبوی کی یہ خاصیت ہے کہ وہاں پر انسان جب اندر بیٹھ جاتا ہے نا، اس کو بھوک پیاس ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ جیسے حضور صلی اللہ ساری دنیا سے دکھ اٹھا کر کے، دکھوں کو چھوڑ کر کے حضور کے گود میں جا کر کے سر رکھ کر کے بیٹھ گیا ہے، اور انسان کو ایسے اطمینان سا مل جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ کی عبادت کی، اس عبادت کی یہ تاثیر ہے کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی وہاں پر انسان جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے، وہ پریشانیوں سے نکل آتا ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو انسان ذکر و فکر میں لگ جائے گا، اللہ کو یاد کرے گا کثرت سے، اللہ تبارک و تعالی سارے غموں سے، سارے دکھوں سے، ساری پریشانیوں سے اس کو نکالے گا۔ تو دنیا کے اندر اگر کوئی انسان اطمینان کی زندگی چاہتا ہے تو یاد رکھیے وہ مال کے ذریعے سے نہیں، اولاد کے ذریعے سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال اور اولاد، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کا کیا نام ہے، چلانے کا ایک طریقہ کار ہے، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں، تم یہاں پر مال کو بڑا مفید سمجھتے ہو، تم یہاں اولاد کو بڑا مفید سمجھتے ہو کہ مال سے تم کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اولاد سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی۔ کیا فائدہ دے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے اس کو فائدہ ہوگا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ گھروں میں ہمارے آئینے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم لوگ کبھی کبھار جب آئینہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس میں دبا ہوتا ہے، تیل کا دبا، پانی کے دبے، دوسرے دبے ہوتے ہیں، تو اس سے چہرہ صاف نظر نہیں آتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو دھو کر کے ٹیشو سے بالکل اس کو سکھا کر کے صاف ستھرا بناتے ہیں، پھر ہمارا عکس اس میں نظر آتا ہے صاف ستھرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عدد ہر انسان کو دل دیا ہے۔ کبھی کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جس کے پہلو میں دل نہ ہو؟ دنیا میں کوئی انسان نہیں، بلکہ ہر جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل دیا۔ اور ایک نقطے کی بات عرض کر لوں، گستاخی معاف حضرت کی، تو اللہ نے سارا کا سارا جسم بنایا ہے خادم اور دل کو بنایا مخدوم۔ ساری دنیا کو بنایا ہے انسان کے لیے، انسان کو بنایا ہے اپنے لیے، پھر انسان کے جسم میں سب کا سب جتنا ہے وہ سب کا سب خادم ہے۔ یہ ہاتھ خادم ہے، یہ زبان خادم ہے، یہ کان خادم ہے، یہ آنکھیں خادم ہے، یہ دماغ خادم ہے، جسم کا ایک ایک عضو خادم ہے، اور دل کو بنایا ہے مخدوم۔ ساری دنیا انسان کے لیے، پھر سارا انسان دل کے لیے، پھر دل کس کے لیے بنایا؟ دل اپنے لیے بنایا، دل اپنے لیے بنا لیا ہے۔ ہائے ہائے، وہ ایک شعر مجھے اچانک یاد آیا کہ ساقی شراب پینے دے، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں۔ ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں۔ اس کا جواب، مسجد خدا کا گھر ہے، شراب پینے کی جا نہیں۔ مسجد خدا کا گھر ہے، شراب پینے کی جا نہیں، کافر کے دل میں بیٹھ وہاں پر خدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دل بنایا ہے اپنے لیے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے میں عموماً ساتھیوں سے، ہمارے چونکہ دنیا دار ساتھی ہوتے ہیں، ایک بات عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار اول تو پورے گھر کو تصویروں سے صاف رکھو، اور اگر پورے گھر کو صاف نہیں رکھ سکتے ہو تو اللہ کے واسطے کم از کم ایک کمرے کو تو صاف رکھو جہاں پہ عبادت ہوتی ہے، جہاں پہ خواتین نماز پڑھتی ہیں، بڑے نماز پڑھتے ہیں، ایک کمرے کو مختص کر دو، اس میں کسی جاندار کی کوئی تصویر نہیں۔
اور اگر بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے تصویروں کا تو غیر جاندار کی خوبصورت خوبصورت سینریاں ملتی ہیں، تصویریں ملتی ہیں، وہ دیواروں پہ لگا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھ کر کے آپ کو یاد آ جائے گی اور گناہ سے بھی بچ جائے گی۔ تو یہ حدیث بھی ہے اور علماء بھی بتاتے ہیں کہ بھائی جس گھر میں جس کمرے میں تصویر ہوگی، کتا ہوگا، تو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور جہاں ہم نے دل میں غیر اللہ کو بس بٹھا کے رکھا ہے، دنیا بھر کی تصویریں بٹھا رکھی ہیں، بھر دی ہیں، سارا گن بھر دیا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی، اللہ کا نور کیسے آئے گی؟ اس لیے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ یہ اللہ والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کی محنت ساری دل پر ہوتی ہے۔ کہتے بھائی اس کا دل لے لو، باقی خود بخود آ جائے گا۔ جس طرح ٹرین کا انجن ہوتا ہے نا، ٹرین کا انجن اگر ڈرائیور کے کنٹرول میں ہو تو ڈبے آپ ویسے ہی پیچھے لگ کے آ جاتے ہیں، ان کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دل جو ہے نا، یہ ہے اصل دنیا انسان کے اندر مرکز۔ کسی کا دل کنٹرول میں آ جائے اللہ کی طرف تو باقی سارے کا جسم آ جائے، یہ جسم کہیں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھائی سارا جسم انسان اپنے لیے استعمال کرے، پر دل اللہ کو دے دے، دل اللہ کو دے دے۔ کیا کرنا ہے؟ جیسے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، ہمارا جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ہمارے گھر میں آئینہ ہوتا ہے، وہ گندا ہو جاتا ہے، ہم اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھار اپنے دل کو بھی صاف کرنے کے لیے ہم جھاڑو لگا دیا کریں۔ یہاں آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، اس دل میں اللہ کے عرش کا نور آتا ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کو غصہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے گھر کے اندر کوڑا پڑا ہوا ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، تم نے صاف نہیں کیا، یہ دیکھو کیسا بالکل کیا نام ہے کچرا کنڈی لگ رہا ہے گھر۔ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دل کی کیا حالت ہے؟ یاد رکھیے، جب ہم اپنے دل کے اوپر محنت کرتے ہیں، یہ جو اللہ والے کہتے ہیں نا بھائی دل سے اللہ کو یاد کرو، آنکھ سے کیوں نہیں کرتے، زبان سے کیوں نہیں کرتے، دماغ سے کیوں نہیں کرتے، ہاتھ سے کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں، دل سے اللہ کو یاد کرنے کا جو دل پہ ضربیں لگتی ہیں، دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کہیں پر میں نے پڑھا تھا، ستاریہ ایک طریقہ گزرا ہے، اس میں کیا نام ہے ذکر منشاری کہتے ہیں، ذکر منشاری، لا الہ الا اللہ، وہ اس طرح سے اس تصور کے ساتھ جیسے لکڑی کے اوپر آری چلتی ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے وہ ذکر کرو کہ لا الہ الا اللہ، کہ آری کو آگے لے گئے اور واپس لے گئے، اور آری کے جب چلتی ہے لکڑی کے اوپر تو اس سے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے بن بن کر کے نیچے گرتے ہیں۔ اور یہ تصور کر لو کہ ہم اپنے دل کے اوپر اللہ کے ذکر کی کلمات طیبہ کی آری چلا رہے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر سے جو زنگ ہے وہ آری چلنے کے بعد جیسے لکڑی کے ٹکڑے اور کچرا نیچے گرتا ہے، اسی طرح سے یہ دل نیچے سے سارے کا سارا کچرا نیچے گرتا ہے۔ جب انسان اس طرح کا تصور کر کے دل سے اللہ کو یاد کرے گا، اللہ اللہ کرے گا، تو ایک نہ ایک دن اس کی دل کی صفائی ضرور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم سیب لیتے ہیں، پھل لیتے ہیں تو داغدار لینے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ کو ہم بول دیں کہ اے اللہ ہمارا داغدار دل ہی لے جا۔ گناہ جب ہم کرتے ہیں تو ہر گناہ پر ہمارے دل پہ دھبا لگ جاتا ہے، ایک داغ لگ جاتا ہے۔ اب اس کو صاف کرنا اللہ کو یاد کر کے، جتنا اللہ کو یاد کریں گے دل چمکے گا۔ یہ کیا بولتے ہیں کہ بھائی اللہ والوں کو سامنے والوں کے دلوں کا پتہ چلتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو کسی بادشاہ کے سامنے جاؤ تو اپنی زبان کو کنٹرول کرو، بادشاہ کے سامنے جاؤ تو زبان کنٹرول کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی لفظ نکل جائے اور وہ کہے کہ اس کو پھانسی تختے پہ چڑھا دو۔ اور علماء کی مجلس میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو، آنکھ کہیں پر اس طرح غلط استعمال نہ ہو جائے۔ اور اللہ والوں کے مجلس میں جاؤ تو دل کو کنٹرول کر دو، کہیں ایسا نہ ہو بیٹھے ہوئے تو یہاں اور دل کہیں اور چل رہا ہے۔ بہت سارے ایسے اللہ والوں کے واقعات ہیں
کہ جہاں پر مجلس میں کوئی بندہ آ کر کے بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد مراقبہ ختم ہوا تو کہنے لگے کہ بھائی اس طرح تو نہیں کیا کرو کہ بیٹھے ہوئے تو یہاں پر ہو اور دل میں تمہارے کیا نام ہے بکریاں چل رہی ہوتی ہیں یا دکان چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کے سامنے دل کو کنٹرول کر لو، توجہ کو کنٹرول کر لو کہ اللہ کے یاد کے علاوہ کسی اور کی طرف ہمارا دل نہ جائے، ہمارا دھیان نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسانوں، دنیا کی کوئی چیز آخرت میں تمہارے کام نہیں آئے گی، ایک وہ انسان کام آئے گا جو قلب سلیم لے کر کے آئے تو اس چیز کا اس کو فائدہ ہوگا۔ قلب سلیم کیسا بنے گا؟ اللہ کی یاد سے۔ جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے ہمارا دل صحیح سلامت ہوگا، اور جب ہمارے دل کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہوگا، دل صاف ستھرا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں گے تو یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ مولا روم رحمہ اللہ کبھی کبھار واقعات بڑے عجیب انداز میں پیش کرتے ہیں۔ مثنوی رومی میں ایک واقعہ لکھا ہے تفصیلی طور پر، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رومی اور چائنیز کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ چائنا والے کہنے لگے بھئی ہم بہت زیادہ ماہر فن ہیں، اور انگریز کہنے لگے ہمیں اپنے فن میں بڑی مہارت ہے۔ اس وقت کے بادشاہ کے پاس گئے، دونوں نے دعوے کیے، انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں کا ہم مقابلہ کرا لیتے ہیں۔ ایک بڑا ہال بنا لیا، بیچ میں دیوار کھڑی کر دی، چائنیز کو کہا کہ تم اپنا فن اس دیوار پہ دکھا دو، اور انگریزوں سے کہا تم اپنا فن اس دیوار پہ دکھا دو۔ انگریز شروع ہو گئے اس باغ کے اس دیوار کے اوپر محنت کی، اور محنت کر کے اس کو ایک چمن بنایا، اور چمن بنا کر کے طرح طرح کے اس میں پھول بوٹے اور طرح طرح کی خوشبودار چیزیں بنا دی، تصویریں بنا دی، پوری دیوار تصویروں سے بھر دی۔ دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی انسان کسی چمن میں کھڑا ہے، کسی خوبصورت پارک پہ۔ اور چائنیز نے کیا کیا، جو دیوار ان کے حصے میں آئی تھی اس دیوار کی صرف صفائی کر دی، اتنی صفائی کر دی، اتنی صفائی کر دی، پوری دیوار کو ماج ماج کر کے اس کو آئینہ بنا دیا۔ جو بھی بندہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو سارے پورے کا پورا عکس نظر آتا ہے۔ دونوں نے اپنا فن دکھایا، اور دکھانے کے بعد بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ بادشاہ سلامت، ہم نے اپنا فن کا مظاہرہ کر دیا ہے، اب آپ فیصلہ کر لیجئے۔ بادشاہ نے کہا میرے آنے سے پہلے دیوار کو بیچ میں سے ہٹا دو۔ دیوار ہٹا دی گئی۔ پہلے انگریزوں کے فن کو دیکھا تو بڑی تعریف کر لی، اور اس کے بعد چائنیز کے فن کو دیکھا تو جو کچھ انگریزوں نے اپنی دیوار کے اوپر چمن بنا لیا تھا وہ سارے کا سارا عکس چائنیز کی دیوار میں بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں ایک اضافی چیز ہے کہ اس میں چمک بھی آ رہی ہے۔ تو بادشاہ نے فیصلہ دے دیا، کہا کہ بھائی چائنیز جیت گئے ہیں اور رومی ہار گئے ہیں۔ مولا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو اپنے دل کے اوپر ایسی محنت کر لو، دل میں ہر چیز کا عکس نظر آئے، اللہ کے عرش کی باتوں کا عکس نظر آئے، نیک اعمال کے عکس نظر آ جائے، تو دل کو صاف کر لو۔ جو انسان دل پہ محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو بھی کامیاب کریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے۔ اور دل کی صفائی ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا